ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے 2 نبیوں کی بیویاں ہیں۔ کتنے نبیوں کی؟ 2 نبیوں کی بیویاں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر نسبت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور 2 نبیوں کی بیویاں۔ آج کہتا ہے فلاں کی بیعت ہو جاؤ، فلاں کی بیعت ہو جاؤ نجات ہوگی، اور نبیوں کی گھر والیاں، ایک نوح علیہ السلام ہے، ایک حضرت لوط ہے۔ رب کہتا ہے ان کو میں جہنم میں پھینکوں گا، یہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو بچا سکیں گے؟ اللہ اکبر! اور بچا سکیں گے؟ کہاں پہ پیری، کہاں پہ مریدی، کہاں پہ تیرے تعلق، کہاں پہ تیری بیعت، کہاں پہ تیری رشتہ داریاں؟ بخاری کی حدیث ہے من بد عملہ لم یسرع لہ نسبہ، اور جو عمل کی وجہ سے جنت سے پیچھے رہ گیا وہ کسی تعلق کی بنیاد پہ جنت میں جا سکتا؟ یہی تو سبب تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اپنی بیٹی کو، یا فاطمہ بنت محمد، فرمایا فاطمہ تو میری بیٹی ہے، اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کر لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں محمد بھی چھڑا سکتا نہیں۔ حضرات اللہ کی بنیاد نجات کی تو توحید پر ہے۔ نبیوں کی بیویاں جہنم کے اندر، ہاں کافر کی بیوی، کافر، اور صرف کافر نہیں ہے، نعرہ لگاتا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، بلند ہوں۔ رب کہتا ہے اس کی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ مریم ابنتا، حضرات سورت تحریمہ آخری رکوع ہے، 28ویں پارے کا آخری سورت ہے، آخری رکوع ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، حضرات قرآن ہے، فرمایا فرعون کی بیوی ہے آسیہ، کلمہ پڑھ لیا ہے، عقیدہ توحید پر اقرار کر لیا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جو کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی کرنے والا۔ اب فرعون کیا کرتا ہے؟ جسم میں کیل ٹھونکتا ہے، تنگ کرتا ہے، چھوڑ دے۔ حضرت آسیہ کہتی ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، مالک مجھے تو تیری جنت چاہیے، اپنے پاس میرا جنت میں گھر بنا دے۔ حضرات نبیوں کی بیویاں عقیدہ درست نہیں ہے، حضرات نبیوں کی بیویاں، نبیوں کی عقیدہ صحیح نہیں، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرعون کی بیوی ہے، عقیدہ سچا ہے، عقیدہ سچا ہے۔ رب کہتا ہے یہ مریم، یہ آسیہ چلتی پھرتی دنیا میں ہے، رب نے اس کا جنت میں محل بنا دیا ہے۔ حضرات یہ سبب کیا ہے؟ عقیدہ سبب ہے، عقیدہ سبب ہے۔ ادھر نبی کا چچا ہے، ابو لہب ہے، اور رنگ بڑا خوبصورت ہے، اعلیٰ نسل ہے، سب کچھ ہے، چودھری بھی ہے، مالدار بھی ہے، ڈیرے دار بھی ہے، سب کچھ ہے، پر عقیدہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرا بیڑا غرق ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تیرا مال کام آیا نہ اولاد کام آئی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات یہ چودھری ابو لہب ہے، اس کے مقابلے میں بلال ہے، اللہ کی قسم بلال نہ گھر اپنا ہے، نہ رنگ اتنا خوبصورت ہے، نہ دولت ہے، نہ مال ہے، ایک دولت ہے، اور دولت عقیدہ توحید والی، وہ دولت جس کا پیغام اہل حدیث دیتا ہے، جس کا پیغام مرکزی جمعیت کے علماء دیتے ہیں، جس کا پیغام یوتھ فورس کے نوجوان دیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے، اور وہ لوگ پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ عقیدہ توحید کا پیغام، اور انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے۔ عقیدہ توحید کی دعوت جگہ جگہ دیں گے، مسلط نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے۔ حضرات بلال کا عقیدہ بڑا اعلیٰ ہے، بڑا بہتر عقیدہ ہے، رضی اللہ عنہ، بڑا بہتر عقیدہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلال سبب کیا ہے؟ تو چلتا زمین پہ ہے، تیری قدموں کی آہٹ رب جنت میں سنا دیتا ہے۔ حضرات یہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، توحید اے اپنا عقیدہ درست کر لے، رب بھی داتا ہے
ہے، رب بھی غوث ہے، اجمیر والا بھی غوث ہے، رب بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، رب بھی رازق ہے، فلاں بھی رازق ہے۔ نہیں نہیں، عقیدہ بنا رب کے علاوہ کوئی یہ کام کرنے والا نہیں۔ دوسری بنیادی وجہ ہے شرک کرنے کی، رزق نہیں ملتا، پریشانی ہوتی ہے، اور اکثر ہمارے بھائی تو جی کسی رزق بن دیتا ہے، اب رزق کھلوانے کے لیے در در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، در در پہ گرتا ہے، جھکتا ہے، اپنی پیشانی کو خاک آلود کرتا ہے، اور کہتے ہیں جھکتے نہیں ہیں۔ میں اور بابر سلفی، نعیم ربانی صاحب، زید صاحب اکٹھے ایک دن گئے، قصور جانے کے اتفاق ہوا، دوستوں نے کبھی دیکھتے ہیں یہاں پہ شرک کا گڈھا ہے۔ حضرات اللہ کی قسم ہے، شرک کی قدم یہ ہے حضرات، جہاں پہ سجدے کیے جائیں، مرد و زن کا اختلاط ہو، رکوع کیے جائیں، رب کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جائے، رب اکبر کی قسم ہے، اہل حدیث کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اور پر ان کو نفع نقصان کا مالک مانگ سکتا نہیں مانتے ہیں۔ حضرات یہ پیغام اہل حدیث کا ہے۔ اور دوسرا بنیادی سبب جو شرک کرنے کی وجہ ہے وہ رزق سبب بنتا ہے۔ رزق رب نے تنگ کیا ہوا ہے، رب نہیں دیتا، اب کہتا ہے بھئی لاہور سے مل جائے گا، فلاں جگہ سے ملے گا، کبھی تویز باندھتا ہے اور کبھی جھاڑو دیتا ہے، درباروں پہ جا کے کبھی کچھ کرتا ہے، الٹے پاؤں واپس آتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، رب کہتا ہے نہیں نہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور کائنات کے رب کے علاوہ کوئی رزق کا مالک نہیں۔ اللہ کی قسم کوئی مالک ہوتا تو اللہ کے نبی ہوتے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور یہ بات اس نبی کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، اور جلیل القدر نبی ہیں، لیکن کہتے کہ اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب کے نبی ہیں نبی، اور رب کے نبی قرآن ہے قرآن، کیا کہا اللہ تو غنی ہے اور موسیٰ فقیر ہے۔ موسیٰ کیا ہے؟ اور جو فقیر ہو اسے مانگا کرتے، اور کبھی فقیر سے مانگتا نہیں ہے، یہ بے عقل انسان ہے، ان سے مانگتا ہے، نہ حاجت پوری کرنے والے، نہ اس کو کچھ دینے والے، نہ نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، ایسا جلا ہے، ایسا بے وقوف ہے۔ حقیقت ہے چار پائی گھر میں پڑی ہے، اب یہ خود نہا سکتا، اور کدی مردہ نہاندہ ویکھیا جے بھائی نہاتا ہی نہیں ہے، کپڑے اس کے پھاڑے جاتے ہیں، قبرستان اس کو لے جایا جاتا ہے، جنازہ اس کا پڑھایا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ جب گھر میں تھا بچیاں روئیں اس نے نہ سنا، بچے روئے اس نے نہ سنا، اور یہ اب کہتا ہے منو مٹی ڈال کے کہتا ہے، اب یہ سنتا بھی ہے قبول کرتا بھی ہے۔ رب کہتا نہیں نہیں، رب کے علاوہ کوئی سنتا نہیں ہے، نہیں سنتا۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تو غنی ہے، تیرے بندے موسیٰ کو بھوک لگی ہے، اللہ روٹی دے دے، اور روٹی مانگنے والا کون ہے؟ اور روٹی دینے والا کہتا بھابیا تمہیں شرم نہیں آتی، اپنی بڈھی کو روٹی مانگنا ہے تو جب ولیاں کو مانگیے تو آندھا شرک کرنا ہے۔ بیوی سے مانگتا ہے، بیوی سے، اور حقیقت ہے جب بیوی گھر نہ ہو پھر اسے آواز دیتا، اور جب پیکے گئی ہوئے تو پھر انہوں آواز دیندہ، پھر کیوں نہیں دیتا؟ حضرات اللہ کی قسم ہے، اور مجھے وہ بات یاد آئی، حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ بری رحمت اللہ علیہ، اللہ اپنے اس بندے کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں نازل فرما دے، اور اس جلسے کے بانی بھی ہیں، بڑے مشفق بھی ہیں، اور ہمارے بڑے پیارے بزرگ مولانا شریف صاحب آپ غازی منارہ، ان کے دوست میں تعلق بھی ہے، پیار بھی ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرما، شیخ القرآن کو اللہ جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرما۔ حضرات کہتے میں اپنی وہ زمین پر جگہ پر وائی بی جی میں مصروف تھا، کہتے ہیں قریب سے ہمارے گاؤں کے اندر یہ رنی کے منارہ پیچھے گاؤں ہے، کہتے ہیں وہاں پہ 4-5 قبریں ہیں جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، کہتے ہیں وہاں سے
ہمارے گاؤں سے ایک مزارہ گزرا جو عقیدے کا وہی تھا جو قبر والوں کا عقیدہ ہے، شرک کرتا ہے، مشرک ہے. کہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں چارے کا وہ ایک گٹھو اس نے باندھا ہوا ہے، وہ قبروں کے پاس آ کے رکھ دیا تے آ گیا حافظ جی ذرا ہاتھ پو آیا جی. حافظ جی حافظ صاحب کہتے ہیں میں آ کے 5 کادے سے رکھے نہیں انہوں کہتا حافظ جی یہ کام آتے نہیں ہے. عقیدہ سمجھ عقیدہ